الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا منهم سیدنا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ وقال تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم افکار خواجہ جاننے کے لیے اور سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ افکار خواجہ کو عام کیا جائے۔ افکار خواجہ کیا ہیں؟ افکار خواجہ عین افکار اسلام ہیں۔ جو اسلام نے فکر دی ہے وہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے انسانیت کو فکر دی ہے۔ اور وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر ہے پیغام حق، وہ فکر ہے پیغام محبت، وہ فکر ہے پیغام رواداری، وہ فکر ہے آپسی بھائی چارہ، وہ فکر ہے انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی۔ ظاہر حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی فکر کو لے کر ہندوستان تشریف لائے۔ ناظرین گرامی، آپ کی آمد ہندوستان اور ہندوستان کے علاقہ اجمیر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات بنامی پر ہوئی ہے۔ انہوں نے جو پیغام دیا ہے، ظاہر ہے وہ پیغام حق ہے، پیغام اسلام ہے، پیغام ربانی ہے۔ وہی پیغام ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام نے دنیا کو دیا ہے، وہی پیغام ہے، وہی افکار ہیں جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو دی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت مبارکہ کے جو مقاصد جلیلہ قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے ہیں، وہ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں رکھے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے تلاوت آیات قرآنی، یعنی قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنا، دوسرے تعلیم کتاب و حکمت، اور تیسرے نفوس کا تزکیہ اور انسانوں کی تربیت و تعمیر۔ یہ تین اہم مقاصد ہیں۔ قرآن پاک جو کتاب ہدایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اس کی مبارک آیتیں انسانیت کے سامنے تلاوت کی جائیں، پڑھ کر سنایا جائے، ان کے معنی مفاہیم کھولے جائیں اور انسانیت کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے اور پھر نفوس کا تزکیہ کیا جائے۔ اسی مقصد کو لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے یہی پیغام دیا ہے، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی انسانیت کے سامنے، پیغام حق سنا کر آپ نے اس کے معنی مفاہیم کھول کر انسانیت کو راہ حق دکھائی، اور پھر ان کی تربیت فرما کر، ان کے نفوس کا تزکیہ فرما کر تعمیر انسانیت میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اس کے نفس کا تزکیہ و تصفیہ ہو جاتا ہے، وہی حقیقی معنی میں انسان ہے، اور اسی سے انسانیت کی تعمیر و تشکیل ممکن ہے۔ سیدنا خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور کوشش کر کے یہ پیغام انسانیت تک پہنچایا۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ بہت مختصر طور پر بیان کیا جائے تو یہ نکلتا ہے کہ آپ کی زندگی عبارت زہد و تقویٰ سے، پرہیزگاری سے۔ ظاہر ہے آپ بہت بڑے متقی تھے، بہت بڑے زاہد تھے، اور بہت بڑے عابد تھے، اور بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کی زندگی کے نقوش بڑے پاکیزہ اور نورانی تھے۔ حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی احکام کو سامنے رکھ کر صبر و توکل کی زندگی گزاری، اور جو قرآن پاک میں بشارتیں دی گئی ہیں
ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ پیغام ان کی روح میں رچ بس گیا تھا۔ ظاہر ہے جب ہم حق کا پیغام لے کر آگے نکلتے ہیں تو ہماری راہوں میں کچھ پھولوں کی سیج نہیں بچھائی جاتی۔ ظاہر ہے خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ پیغام حق لے کر آگے نکلے تھے تو ان کا کوئی خجلی سے استقبال نہیں کیا گیا، ان کو امتحان و آزمائش کی منازل سے گزرنا پڑا۔ لیکن اس سفر میں کامیابی ان کو کیسے نصیب ہوئی؟ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کر کے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ تو ظاہر ہے انہوں نے پابندی سے نماز و فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بکثرت نوافل کا اہتمام کیا، نفل نمازیں کثرت سے ادا فرمائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صبر کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے سرفراز فرمایا، اور پھر ان اللہ مع الصابرین کا جو مجدہ جاں فضا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صابرین کے لیے سنایا ہے، الحمدللہ وہ ان کے حق میں پورا ہوا۔ ناظرین گرامی، توکل ایک بہت بڑا اعلیٰ وصف ہے، یعنی اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ۔ اس دنیا میں انسان اسباب اختیار کرنے کا پابند ہے، لیکن نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی محنت سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ تو انسان کو دو کاموں کا پابند کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ کوشش کرے، مجاہدہ کرے، محنت کرے۔ پیغام حق کے پہنچانے میں بھی جد و جہد ضروری ہے۔ اس پیغام حق کے پہنچانے میں جب مصائب و مشکلات آئیں اس پر صبر کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ ضروری ہے کہ وہی احکم الحاکمین ہے، وہی نتیجہ دینے والا ہے، اسی کی رحمتوں سے ثمرہ مل سکتا ہے، محنتیں ہماری چیز ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ رحمہ اللہ پر بہت کامل اعتماد و بھروسہ رکھتے تھے، اور قرآن پاک میں متوکلین کی بڑی تعریف فرمائی گئی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر اعتماد کر لیتے ہیں، اللہ پر کامل بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین گرامی، ہماری زندگی عبارت ہے صبر اور شکر سے۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ جو مصائب و مشکلات حق کے راستے میں پیش آئیں، خندہ پیشانی سے انہیں جھیلا جائے، اور اگر شخصی طور پر کچھ امتحانات آتے ہیں، ظاہر ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے صبر کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ شکر کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کیا جائے۔ شکر بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور شکر کرنے والوں کی قرآن پاک میں بڑی تعریف بیان کی گئی ہے، صابرین کی بڑی تعریف بیان کی گئی ہے، متوکلین کی بڑی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب شکر ادا کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس سے بہت سی سمجھیے راحتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اگر فرمائیں تو جو سامنے احد کے پہاڑ ہیں وہ سونے کے بنا دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، یہ دنیا نہیں چاہیے، بس اللہ سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ مجھے ایک دن مجھے سیر ہو کر کھانا کھلا دیں تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکر ادا کروں گا، اور جس دن مجھے کھانا نصیب نہیں ہوگا اس دن میں صبر کروں گا۔ تو ظاہر ہے اسلام کی تعلیمات میں شکر اور صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ جو بندے ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی صابرانہ شاکرانہ زندگی گزار کر ایک بہت پیارا پیغام دیا ہے، اور قرآن پاک میں ان کے لیے فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو شکر کرتے ہیں، شکر کرنے والوں کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، زیادتی فرماتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا ہمارا شکر ادا کرو گے تو ظاہر ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر بھری زندگی گزاری ہے، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہ کر وہ شکر ادا کیا کرتے تھے، اور ساری انسانیت کو بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے رجوع رہتے ہوئے صبر کرنے اور شکر کرنے کی آپ نے تعلیم دی ہے۔
حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے ان کا لقب آپ نے سنا ہوگا، غریب نواز ہے۔ غریب نواز کے معنی کیا ہے؟ غریبوں کی احتیاج کو دور کرنے والے، غریبوں کی مشکلات کو حل کرنے والے، غریبوں کے ہمدرد اور غریبوں کے بہت دمساز اور ہمساز۔ ظاہر ہے جو غریبوں کے سمجھیے کہ مہربان ہو کر، غریبوں پر مہربان ہو کر ان کے مسائل حل کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کرنے میں مدد کرتے ہیں، ویسے ہی غریب نواز کہلاتے ہیں، یعنی غریبوں پر رحمتیں نچھاور کرنے والے، ان کو نوازشات سے مال کرنے والے۔ ناظرین گرامی، انسانی ضرورتیں دو طرح کی ہیں، ایک ضرورت ہے مادی، ایک ضرورت ہے روحانی۔ مادی ضرورتیں وہ ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جیسے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور تعلیم اور علاج معالجے اور ساری بہت سی مادی ضرورتیں ہیں جن کے بغیر انسان اس دنیا میں سانس نہیں لے سکتا۔ ان ضروریات کی تکمیل بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ خلق اللہ کی عبادت، مخلوق کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہم کو دیے جاتے ہیں، ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندے محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی مدد کی جائے، ان کی دستگیری کی جائے۔ یہ تو مادی پہلو ہے۔ روحانی پہلو یہ ہے کہ جو انسان تشنا ہیں، پیاسے ہیں روحانی تعلیمات کے، اللہ کی معرفت سے محروم ہیں، اسلام کے پیغام حق سے واقف نہیں ہیں، اسلام کے پیغام محبت سے واقف نہیں ہیں، اسلام کے پیغام عدل انصاف سے واقف نہیں ہیں، اسلام کا پیغام صبر و شکر سے واقف نہیں ہے، اسلام کا پیغام توکل سے واقف نہیں ہے، ان کو ان ساری تعلیمات سے روشناس کرایا جائے اور ان کی روحانی تشنگی بجھائی جائے۔ ظاہر ہے دو طرح سے حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کی پیاس بجھائی، ان کی مادی ضرورتوں کا بھی سامان کیا اور ان کی روحانی تشنگی بجھا کر ان کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر بسجود کروانے کی آپ نے کوشش کی، جد و جہد کی، محنت کی، اور اس طرح محنت کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو سجدہ ریز کروایا۔ تو ناظرین گرامی، انسانوں کی دونوں ضرورتیں ہیں، مادی ضرورتیں، روحانی ضرورتیں، ان دونوں کی تکمیل میں حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ مادی ضرورتوں سے زیادہ روحانی ضرورتوں کی تکمیل اہم ہے۔ مادی ضرورتیں ایسی ہیں جن میں کچھ کمی رہ جائے تو انسان کی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن روحانی ضرورتوں کی تکمیل میں کمی رہ جائے تو ظاہر ہے زندگی میں بھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا اور آخرت کا نقصان و خسران اس کے حصے میں آتا ہے۔ تو اس لیے دونوں ضرورتوں کی تکمیل ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فریضہ عائد کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فریضے کو بحسن رجوع انجام دیا ہے۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالداروں سے زیادہ غریبوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، مساکین سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساکین کے حلقے میں تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے اور ان سے اپنے تعلق خاطر کا اظہار کیا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے، اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مساکین میں میرا حشر فرما، اور مسکین رہتے مجھے زندگی گزارنے کا موقع عطا فرما۔ اللہم اے اللہ پروردگار عالم مجھے مسکین بنا، مسکین رکھ اور مسکینوں سے محبت عطا فرما، اور میرا حشر بھی مساکین میں فرما۔ وحشرنی فی زمرۃ المساکین، وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ میرا حشر مساکین میں فرما، اے اللہ میرا حشر مساکین میں فرما۔ تو ناظرین گرامی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے محبت کیا کرتے تھے، مساکین سے محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے بہت زیادہ اپنی زندگی آپ نے وقف کر رکھی تھی۔ ظاہر ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو محبوب بندے ہیں، جو حقیقی معنی میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہیں، جو آپ کے پیغام اور آپ کی تعلیمات پر، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور اللہ کی محبت کے راستے پر لے چلے ہیں۔ ظاہر ہے یہ وہ خاصان خدا ہے، یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو مساکین سے محبت رکھتے ہیں، غریبوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کا سامان کرتے ہیں،
ان کی مادی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، ان کی روحانی ضرورتوں کا سامان بھی کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی بسا بزرگ تھے کہ انہوں نے مساکین کی مدد فرمائی، ان کی ظاہری مادی ضرورتوں کو بھی پورا کیا اور ان کے باطنی احوال کی اصلاح فرما کر ان کو روحانی سکینت بھی نصیب فرمائی، ان کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل کا سامان فرمایا۔ ناظرین گرامی، آپ کی تعلیمات تو یوں بہت زیادہ ہے، لیکن پوری تعلیمات کا اگر خلاصہ نچوڑ بیان کیا جائے تو وہ عین اسلامی احکام ہیں، عین اسلامی احکام ہیں جن پر عمل کر کے آپ نے ساری انسانیت کو پیغام دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ پیغام محبت کو عام فرمایا، بھی انسانی کے درمیان پیغام محبت کو اور پیغام وفا کو عام فرمایا، اور اس طرح بھائی چارے کو آپ نے عام فرمایا، اور وہ سارے بھید بھاؤ بٹا دیے جو پہلے لوگوں نے قائم کر لیے تھے، غریب کے اور امیر کے، محتاج اور مالدار کے، اور رعایا کے اور بادشاہ کے، یہ جو سارے اعتبارات تھے حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم فرما کر ساری انسانیت کو اللہ کا بندہ بتایا کہ سارے انسان آپس میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے، حضرت حوا علیہ السلام کی نسبت سے ایک ہیں، بھائی بھائی ہیں، اور سب کا تعلق ایک دوسرے سے ایسا ہے جیسے ایک بھائی کا تعلق ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر سارے انسان آدم کی اولاد ہے، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، سب کے سب بنو آدم، آدم کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس پیغام کو بڑے پیمانے پر حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے عام فرمایا۔ وہ پیغام وہی پیغام تھا جو اسلام کا پیغام ہے، وہی پیغام تھا جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو پیغام دیا تھا، وہ یہی پیغام تھا، پیغام محبت تھا، پیغام اخوت تھا، پیغام بھائی چارہ تھا۔ تو آپ نے واضح فرمایا عملی طور پر زندگی برت کر کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی نسبت سے سارے انسان آپس میں بھائی ہیں، ایک کا درد دوسرے کا درد ہے، ایک کا دکھ دوسرے کا دکھ ہے، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ انسان کا ایک جسد ہے، انسان کا جسم ہے، اس کے اندر مختلف اعضاء ہیں، اگر کسی عضو کو تکلیف پہنچ جاتی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تکلیف اس عضو تک ہی محدود رہے، بلکہ اس تکلیف کی وجہ سے سارا جسم انسان کا بے حال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک انسان تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو تنہا اس کی مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ مصیبت سارے انسانوں کی ہے، دوسرے انسانوں کی ہے۔ اس درد کو، اس کرب کو محسوس کرنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، اور حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پیغام کو عملی طور پر آپ نے عام فرمایا ہے، اور اس طرح آپ نے انسانوں کی دکھوں کا، غموں کا مداوع فرمایا ہے، اور اس طرح آپ نے بھائی چارہ قائم فرمایا ہے کہ آپس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ جو بھید بھاؤ سماج میں رواج پا گئے تھے، حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خاتمہ فرمایا، غریبوں کو گلے لگایا، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، ان کے اپنے بازو بٹھایا۔ ظاہر ہے آج بھی اس پیغام پر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے واضح فرمایا عملی طور پر زندگی برت کر کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی نسبت سے سارے انسان آپس میں بھائی ہیں، ایک کا درد دوسرے کا درد ہے، ایک کا دکھ دوسرے کا دکھ ہے، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ انسان کا ایک جسد ہے، انسان کا جسم ہے، اس کے اندر مختلف اعضاء ہیں، اگر کسی عضو کو تکلیف پہنچ جاتی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تکلیف اس عضو تک ہی محدود رہے، بلکہ اس تکلیف کی وجہ سے سارا جسم انسان کا بے حال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک انسان تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو تنہا اس کی مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ مصیبت سارے انسانوں کی ہے، دوسرے انسانوں کی ہے۔ اس درد کو، اس کرب کو محسوس کرنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، اور حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پیغام کو عملی طور پر آپ نے عام فرمایا ہے، اور اس طرح آپ نے انسانوں کی دکھوں کا، غموں کا مداوع فرمایا ہے،
اور اس طرح آپ نے بھائی چارہ قائم فرمایا ہے کہ آپس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ جو بھید بھاؤ سماج میں رواج پا گئے تھے، حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خاتمہ فرمایا، غریبوں کو گلے لگایا، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، ان کے اپنے بازو بٹھایا۔ ظاہر ہے آج بھی اس پیغام پر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغام خواجہ وہی ہے جو پیغام محبت ہے، پیغام اخوت ہے، پیغام بھائی چارہ ہے۔ اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بزرگان گرامی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے محبوب بندے تھے۔ خلق خدا کی خدمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع رہتے ہوئے مقام و مرتبہ حاصل کرنا یہ بھی انسان پر فرض ہے۔ حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جہد سے بھی ایک بے مثال زندگی گزاری ہے۔ ان کی شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر و فکر میں بسر ہوا کرتے تھے۔ وہ سجدریز رہ کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی دعا فرماتے تھے۔ اپنے جو متوسلین ہیں اور جو سارے انسانیت ہے اس کے لیے آپ دعا فرماتے تھے کہ پروردگار عالم اس سارے انسانیت کو مولا جو اس وقت ناحق کے راستے پر چل رہی ہے، کفر و شرک کے راستے پر گامزن ہے، پروردگارہ اس کو راہ حق دکھا دیجئے۔ پروردگارہ آپ نے جو آخرت میں دوزخ دہکائی ہے مولا نافرمانوں کے لیے اور اپنے باغیوں کے لیے، پروردگارہ ساری انسانیت کو ہدایت فرما کر اس دوزخ کی آگ کو سرد فرما دیجئے۔ یہ درد، یہ تمنا، یہ طلب، یہ تڑپ دراصل انسانیت سے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی درد اور اسی طلب کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ سجدریز رہا کرتے تھے اور بندگان خدا کی ہدایت کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے اور بکثرت عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک راستہ کثرت نوافل بھی ہے اور کثرت نفل روزہ بھی ہے۔ حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بکثرت نوافل کے بھی پابند تھے اور بکثرت نفل روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ تو ساری انسانیت کے لیے اس میں پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں انسان کو صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ نوافل کے راستے پر چل کر اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ جو بندے کثرت نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ جیسے بندگان خدا کی مدد کرنا انسان پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، اپنے خالق و مالک کی، اپنے پالن ہار کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو کامل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے، جد و جہد کرے۔ اس جد و جہد پر ناز نہ کرے، فخر نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے رجوع رہ کر دعا کرے کہ یا اللہ جیسے مجھے آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا مولا میں عبادت نہیں کر پایا، اور مولا جیسے مجھے آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا مولا میں سے آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ نے انسانیت کو ایک عملی پیغام دیا ہے کہ اس پیغام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم انسانیت کو اس پیغام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اپنے حال و ماحول کو رحمتوں کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی کے سارے گوشوں میں اگر ہم جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کی زندگی ایک کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، اس کا ہر ورق ہمارے سامنے ہے، اس کا ہر لفظ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو ہر سطر میں، ہر لفظ میں یہی پیغام ملے گا جو اسلام کا پیغام ہے، جو پیغام حق ہے وہی پیغام حق ہم کو حضرت خواجہ کی زندگی میں ملے گا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک آئینہ ہے جس میں ہر شخص اپنی شکل و شباہت دیکھ سکتا ہے۔ اگر ہم حضرت خواجہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اس پیغام کو ہم اپنے راہ کا راستے کا مینار بنائیں گے جس پیغام کو انہوں نے حضرت خواجہ نے انسانیت کو دیا ہے، ظاہر ہے اسی سے اس دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے، ہمارے حال و ماحول میں بھائی چارہ پیدا ہو سکتا ہے اور ہم سکینت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغام خواجہ کو ہندوستان ہی میں نہیں ساری دنیا میں عام کیا جائے تاکہ اس سے پیغام امن و امان ساری انسانیت پہنچے اور ہمارا کرۂ ارض اور ہماری زمین سارے ممالک ہمارے امن و امان کا گہوارہ بنے، پیار و محبت کا، آشتی کا گہوارہ بنے۔
ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت خواجہ نے جو پیغام حق پہنچا ہے انسانیت کے مولا، اس کو ہمیں نشان راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔